حج کو زندگی کے اندر ایک بار لازماً جو ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ والصوم، اور تمہیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر حج کی ادائیگی کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ اسلام کی بنیاد حج کو قرار دیا ہے کہ فرمایا جس پر فرض ہو گیا اس نے اس کو ادا کرنا ہے، اگر ادا نہیں کرے گا تو حقیقی معنوں میں اس نے اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت کو تعمیر ہی نہیں کیا۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہم کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، ہمیں خطبہ دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس قد فرض علیکم الحج۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ الفاظ بیان فرمائے کہ لوگوں تم پر اللہ نے حج کو فرض کیا ہے، تم اس کو ادا کرو۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا فقال رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل عام یا رسول اللہ، کہنے لگا اللہ کے رسول بتلائیے کیا ایک آدمی ہے اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، فرصت بھی ہے اس کے پاس، ٹائم بھی اس کے پاس وافر موجود ہے، تو کیا ہر سال وہ حج کو ادا کرے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو سن رہے ہیں، وہ ایک بار پوچھتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ قالھا ثلاثن، 3 مرتبہ اس آدمی نے سوال کیا، 3 مرتبہ اس نے کہا افکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہر سال ہم نے حج کو فرض کرنا ہے، اس کی اہمیت کو پوچھ رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لو قلت نعم، فرمایا اگر میں یہ کہہ دیتا کہ تم پر ہر سال حج فرض ہے، فرمایا کہ لا وجبت ولا مستطعتم، تو یہ حج تم پر فرض کر دیا جاتا، اور پھر تم اتنی طاقت نہیں رکھتے، تمہاری اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ تم ہر سال وہاں پر جا کر حج کو کرو۔ فرمایا اس لیے جتنا میں تم کو دین سکھاؤں اتنا ہی مجھ سے سیکھا کرو، مجھ سے بہت زیادہ سوال و جواب نہ کیا کرو، جتنا میں تم کو بتلا رہا ہوتا ہوں اس پر عمل کرو، اس کو مان لو۔ یعنی جو اللہ دیتا ہے، اللہ کا رسول جو تم کو سکھلاتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جتنا اللہ کے رسول نے سکھلا دیا اس کو مان لو۔ جہاں اللہ کے رسول نے قصر نماز پڑھی وہاں پہ قصر کرو، جہاں اللہ کے رسول نے مکمل پڑھی وہاں پہ مکمل کرو، وہاں پر اپنی عقل کو نہ دوڑاؤ۔ فرمایا کہ جتنا میں تم کو دین سکھلا رہا ہوں اتنا مان لو۔ میں تم کو یہ بتلاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، تم اس کو ادا کرو۔ اور آگے اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ نے تم پر ایک بار پوری زندگی کے اندر حج کو فرض کیا ہے، ایک بار تم نے حج کو ادا کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو انسان جس پر حج فرض ہوتا ہے اس کے پاس مال و دولت بھی ہوتی ہے، صحت بھی اس کے پاس ہوتی ہے، اور راستہ بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے، فرمایا اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا، حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من قدر علی الحج فترکہ فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، فرمایا جس انسان پر حج فرض ہے لیکن اس کے باوجود وہ سستی کرتا ہے، وہ کوتاہی کرتا ہے، یہ کہتا ہے میں اس سال نہیں اگلے سال کر لوں گا یا اس سے اگلے سال کر لوں گا، فرمایا وہ انسان اس طرح غفلت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس کو توفیق نصیب نہیں ہو رہی۔ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کرتا ہوں فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، فرمایا مجھ کو کوئی پرواہ نہیں ہے چاہے وہ انسان یہودی ہو کر مرے، چاہے وہ عیسائی اور کرسچن ہو کر مرے، فرمایا میرا اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ یعنی جس پر حج فرض ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو ادا نہیں کرتا، حیل و حجت کرتا ہے،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد ان یمرض المریض وتجل الضالہ وتعرض الحاجہ۔ فرمایا جو انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے حج کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر کیا ہوتا ہے، وہ انسان حج کے لیے جلدی نہیں کرتا، اس کو ان باتوں کا خیال ہونا چاہیے کہ زندگی کے اندر ابھی اس کو بیماری بھی کوئی لگنے والی ہے، کوئی اس کو بیماری لگ سکتی ہے، یا پھر اس کے لیے راستہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، جیسے آج کل بے شمار لوگوں کے لیے مشکلات ان کو سامنے پیش آتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان سے گھبراؤ نہیں، بلکہ تم اپنی ذمہ داری کو ادا کرو، جلدی سے جلدی اس کو پورا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم ایسی بیماری کے اندر گرفتار ہو جاؤ کہ تم کو حج کرنے کی توفیق ہی میسر نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم حج کرنے کی کوشش کرو لیکن پھر تم کو سواری ہی میسر نہ آئے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو عبادت اللہ نے تم پر ایک بار فرض کی ہے، تم کوشش کرو کہ ہم اس کو جلدی سے جلدی اس کو ادا کر لیں، جلدی سے جلدی اس کو پورا کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو انسان اس طرح اپنے اوپر حج کو فرض کرتا ہے پھر وہ حج کو ادا کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا حج ایسا ہوتا ہے، اس کا اتنا مقام ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه۔ فرمایا جس طرح انسان حج کے لیے نکلتا ہے، اس کی ساری جو کنڈیشنیں ہوتی ہیں ان کو پورا کر کے نکلتا ہے، جس وقت وہ حج کو ادا کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں جا کر وہ کسی قسم کی برائی نہیں کرتا، کسی کو وہ تنگ نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی پر وہ زیادتی نہیں کرتا، کسی کا وہ حق نہیں مارتا۔ فرمایا کہ اس طرح جب وہ حج کرتا ہے وہاں پر اس نے کوئی کسی قسم کا ظلم نہیں کیا، حقوق کو پوری طرح ادا کیا۔ فرمایا کل جس وقت وہ واپس آئے گا، فرمایا اس طرح واپس آتا ہے کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جیسے ماں اپنے بچے کو جنتی ہے، وہ چھوٹا سا بیبی جو بچہ ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا، کوئی کسی قسم کی زیادتی اس کے ذمہ نہیں ہوتی۔ فرمایا اسی طرح وہ آدمی، وہ حج کرنے والا جس نے پوری کنڈیشن کے ساتھ حج کو ادا کیا، فرمایا اس طرح واپس آتا ہے کہ اپنے سارے گناہوں کو وہاں پر دھلا کر آتا ہے، وہاں پر ان کو بخشوا کر آتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کر کے وہاں سے آتا ہے، اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کو ادا کر کے آتا ہے۔ فرمایا وہ انسان کامیاب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہی انسان کامیاب ہے کہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جس نے اس طرح حج ادا کیا تو فرمایا اللہ رب العزت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کا حج ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ لوگ 2-4 دن تعریفیں کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، فلاں حاجی صاحب آئے ہیں، وہاں پر چلے جاتے ہیں اس کو ملنے کے لیے، لیکن فرمایا حقیقی معنوں میں حج کا بدلہ اور اس کا ثواب جو ہے لیس لہ جزاء الا الجنہ، اللہ نے تیار کیا ہے تمہارے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہمانوں والی جنت ہے، جس کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جو آج تک کوئی انسان ان کو دیکھ نہیں سکا۔ فرمایا وہ انسان جو اس طرح حج کو ادا کرتا ہے، اس کی کنڈیشنیں ہیں، اس کی شرائط ہیں، ان کے مطابق ادا کرتا ہے، جن میں سے آج 3-4 کا بیان ہوگا۔ فرمایا جو اس طرح ادا کرتا ہے وہ انسان ایسا ہے کہ اس کا حج مقبول ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت حج کا ارادہ فرماتے اس سے پہلے صحابہ کرام کا ان کی تربیت کرتے، ان کا تزکیہ کرتے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جس وقت ایک انسان حج کے لیے جانا چاہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے عقیدہ کو درست کرے، اس کا ایمان درست ہو۔ جس انسان کا ایمان درست نہیں ہوگا، جس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، تو اللہ رب العزت اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَا